جی السلام علیکم ناظرین، نماز عید الفطر جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے اور پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہے وہ نماز عید جو ہے وہ ادا کی گئی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں شاہبار سر سید سیکٹر 2 مکی مسجد کے باہر، جہاں پہ جو ہے نماز عید الفطر جو ہے وہ ادا کی گئی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان جو بھائی ہیں وہ یہاں سے نماز عید ادا کر کے جو ہے وہ مسجد سے باہر کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اس وقت مسجد جو ہے وہ الحمدللہ بھری ہوئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں الحمدللہ نماز ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہو، عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو۔ نماز عید جو ہے وہ ادا کر دی گئی اور اس وقت ہم مکی مسجد کے باہر موجود ہیں۔ ناظرین آئیں ہم اب مسجد کے اندر کا نظارہ بھی آپ کو کرواتے ہیں اور پھر جو مولانا صاحب نے تقریر کی ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ صرف اور صرف صحیح راستہ اپنا دیں۔ اللہ جس گلی سے گزرتے آقا لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اسی راستے سے، غیر مسلم نے دیکھا کہ یہ نبی جا رہے ہیں، اس نے سمجھا یہ نبی جا رہے ہیں، پاس پہنچ کر صدیق اکبر کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ ادا دیکھ کر، چندہ دیکھ کر محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی ادائیں بھی وہی بن گئی، ان کی چلنا بھی وہی بن گیا، ان کا سونا بھی وہی بن گیا، ان کا جاگنا بھی وہی بن گیا، ان کا کھانا بھی وہی بن گیا۔ نبی کی اداؤں پر چلے، اللہ اکبر، ان کے سینوں سے، ان کے لباس سے نبی کی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ بار بار ایک بات کہتا ہوں، مجھ سے پیار نہ کرو، میرے آقا سے محبت کرو۔ ہم تو نفرتیں ہی کرتے رہتے ہیں نا جی، ہم تو کچھ دے سکتے نہیں ہیں تو نفرتیں ہی ہمارے سینوں میں ہیں، منافقت ہی ہمارے سینوں سے نہیں نکلتی۔ کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوا، میں بڑا ہوا، جب بازو میں فالج پڑ جاتا ہے تو پھر کتوں بڑا ہے تو کون دس؟ ڈاکٹر ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن کے عاشق بن جاؤ، قرآن تمہارے اندر طاقت ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی خوشبو ڈالے گا۔ یہ میں ختم کرو، جاؤ اسپتالوں میں دیکھو ذرا، کسی کو فالج پڑا ہوا، کسی کو لکوا ہوا ہے جی، کسی کی زبان بند ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں چل رہی، کسی کے بازو نہیں چل رہے، پخانہ جو ان سے وہ سلوار کے اندر کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میرا پخانہ نکلا ہے کہ پیشاب نکلا ہے۔ یہی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، میرے بندے اب تیری چیخیں نکل رہی ہیں تو مجھے یاد کرتا ہے جب تو عیاشیاں کرتا ہے، خوشی میں نے تجھے اس لیے دی ہے، خوشی میں نے تجھے اس لیے دی ہے کہ میری بارگاہ میں جھک کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رمضان کے بعد خوشی عطا کی۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہم رو رو کر گزارے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اندر تکبر غرور آ جائے۔ میرے دوستو، خوشی کا عالم یہ نہیں ہے کہ آپ اونچے اونچے گانے لگاؤ، کوئی مجھے کھڑا ہو کر بتا دے یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے نبوت کا تاج رکھا سر پہ۔ سبحان اللہ۔ رکھا کس نے؟ اللہ نے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ فرمایا میرے محبوب اب دین کو پھیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو کٹویوں سے طبلے بجے رہے، دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہتے ہیں جی ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ طبلے ختم، اب قرآن سنو گے۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن سنیں گے وہ ادھر آ جائیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے وہ ادھر چلے جائیں۔ اللہ، ان لوگوں نے کہا اللہ کے محبوب آپ جو کہیں گے ہم عمل کریں گے، آپ قرآن سنائیں ہم سننے والے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ
السلام نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جو قرآن پڑھتے گئے سینے بدلتے گئے, چہروں کے رنگ بدلتے گئے. جس چہرے پہ نورانیت نہیں تھی اس چہرے پر نور آتا گیا نبی کا قرآن سن کر. سبحان اللہ. اور میرے دوست, صرف اللہ کی ذات رمضان شریف میں ہے, اس کے بعد اللہ نہیں. بولو, اس کے بعد اللہ نہیں ہے. آواز نہیں آئی. موجود ہے. بولو اس کی آواز. اللہ نہیں ہے. بولو اللہ نہیں ہے. اللہ ہے تو بولتے کیوں نہیں اونچی آواز سے؟ بولو اللہ اکبر. اتنی اونچی آواز سے کہو کہ اللہ راضی ہو جائے. مشرک کے ایمان ٹوٹ جائے, بدعت کے ایمان ٹوٹ جائے. جب توحید والا یہ کہے گا اللہ اکبر, اس سوڑیا میں کچھ نہیں ہوں, اے لباس بھی تیرا ہے, اے وجود بھی تیرا ہے, اے خوبصورت اکھا بھی تیریا نے, اے خوبصورت ہاتھ بھی تیرے نے, اے خوبصورت پیر بھی تیرے میں. اللہ تیرے حکم دیوان چل داوا, تیرے حکم دیوان ہاتھ بلند کر داوا. اللہ نے فرمایا ہاتھ میں بنی کی طرف لے کے جا, میں شیطان کی طرف لے کے جا. میں تیرے ہاتھ دیتے میں کہ تو ہاتھ چک چک کے میں نے پکار نہ جا. نکاح تو میں نے پکار, زبان تو میں نے پکار, دلا تو میں نے پکار. پکارنا تیرا کام میں, جب یہ تو نہ سکے گا, جب کر چل کے تو نہ سکے گا. لا الہ الا اللہ. کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی پنتن پاک مشکل کشا نہیں. سبحان اللہ. کوئی مشکل کشا نہیں, بولو نا کوئی مشکل کشا نہیں. اب تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہے, اپنے دل کے اندر نور لے کر آنا چاہتا ہے. میری توحید کا, کس کا؟ توحید کا. میری توحید کا نور لانا چاہتا ہے, اس دل کو نور سے منور کرنا چاہتا ہے. تو پھر صدائے لگانا تیرا کام ہے. تیرے راستے میں رکاوٹ بھی آ جائے, تیرے راستے کو بند کر دیا جائے, تیرے گھر کو تالا لگا دیا جائے, آگے پیچھے مشرکین تالے لگا دے, تیرے راستے بند کر دے. تو میرے محبوب کے راستے پر چل, تو میرے صدیق کے راستے پر چل. راستہ نہیں روکنا, صدائے بلند کرنا تیرا کام ہے. تیرے راستے میں رحمت بچھا دینا یہ میرا کام ہے. سبحان اللہ. آواز نہیں ہے. سبحان اللہ. مجھے تو کلمہ اس وقت یاد آتا ہے جب میں میت اٹھاتا ہوں, تو اس وقت میں کلمہ اونچی اونچی آواز سے پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا نا نا میرے بندے, جب تو زندہ تھا تو نے میری وحدانیت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ سبحان اللہ. جب تو زندہ تھا تو نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ تو سننے والا. سبحان اللہ. غیر سننے والے نہیں ہیں. آج میرے دوست بزرگوں, میں غیروں کو خوش کرنے کے لیے, چودھری صاحب کو خوش کرنے کے لیے, ملک صاحب کو خوش کرنے کے لیے کبھی مزار پہ سجدے کرتا ہوں, کبھی وزیر کے سامنے سجدے کرتا ہوں, کبھی وزیر اعظم کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. غیر خوش ہو جائے. اللہ نے فرمایا جنہوں نے اس وقت 1450 سال پہلے غیروں کو خوش کیا, میرے ان کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا.
جو ایک کو راضی کرتے جی جو مجھے راضی کرتے ہیں، سبحان اللہ، جن کے دسترخوان پر میں طرح طرح کے کھانے سجا دیتا ہوں، اللہ، جنہیں امید بھی نہیں ہوتی میں طرح طرح کے کھانے اس کے دسترخوان پر سجا دیتا ہوں، اللہ، کون اللہ؟ کیسے کیسے پھل کبھی دیکھیں آپ، کیسے کیسے پھل، ہر سال نیا پھل لاتا ہے دسترخوان پر نیا پھل لاتا ہے۔ فرمایا اس دسترخوان کو ایسے یاد کرو جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے یاد کیا، سبحان اللہ، کہ جس طرح وہ غریبوں کو نہیں بولا دسترخوان پر، مسکینوں کو نہیں بولا دسترخوان پر، ہر ایک کو برابر سمجھ کر دسترخوان میں ابراہیم خلیل اللہ بٹھاتا تھا، ایسے تم بھی بٹھاؤ، سبحان اللہ۔ محبت کے دروازے بند نہ کرو، غریب آ جائے دروازہ بند کرو، مسکین آ جائے دروازہ بند کرو، مکی مسجد کا فقیر آئے دروازہ بند کرو، کوئی سیٹھ آ کے دروازے کھول دو۔ اللہ نے فرمایا میرے لیے سب بولو، میرے لیے سب، جی میرے لیے سب، میرے لیے سب برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اعزاز میں نے ممبر رسول کو دی ہے، مصلی رسول کو دی ہے، یہ کسی کو نہیں دی ہے۔ کون سبحان اللہ؟ پوچھو کون سبحان اللہ؟ اور یہ کرسی آنی جانی چیز ہے، اور ان کرسیوں کو سجدہ نہ کرو۔ وہ ممبر رسول پر میرا محمد عربی بیٹھتا تھا، سجدہ مجھے کرتا تھا، پتھر رکھتے سجدہ مجھے کر رہا ہے، خون بہ رہا ہے سجدہ مجھے کر رہا ہے، لباس خون سے نطفت ہے سجدہ مجھے کر رہا ہے، دانت شہید ہو رہے ہیں سجدہ مجھے کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس محبوب کے امتی ہو، عاشق رسول بننا چاہتے ہو تو مولوی کی بات ایک طرف، پیر کی بات ایک طرف، اگر کامل مومن بننا چاہتے ہو تو شرک سے پاک ہونا پڑے گا، پھر میں تمہیں خوشی دوں گا۔ تم عید کے دن غیروں کے جگہ پر جا کر تم سجدے کرو، اپنی پیشانی رگڑو، ماتھا میں نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ میرے قریب ہو جا، سبحان اللہ، میرے قریب، وقترب میرے قریب ہو۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب بندے میرے قریب، سبحان اللہ، اپنی پیشانی کو گندی جگہ پہ نہ رگڑ۔ اگر میرا مٹی کا گھر ہے تو میرا گھر ہے، سبحان اللہ کو اونچا بولو ذرا۔ وہی مسجد نبی تھی، مٹی کی بنی ہوئی تھی، میرے آقا نے پودا لگایا، سبحان اللہ، میرے آقا نے پودا لگایا۔ گانا اٹھانے والے صحابہ کون، سبحان اللہ، یار جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے تجھے تو اللہ ماشاءاللہ نیا سوٹ پایا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو اونچی آواز سے، آواز نہیں آئی آپ، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں میرے سے محبت نہ کرو، لیکن میں تو محبت کروں گا دین کی نسبت سے، رسول اللہ کی نسبت سے، ٹھیک ہے، مجھے تو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سے جو مانگا اللہ کے لیے مانگا، اللہ کے گھر کے لیے مانگا، اللہ کے دین کے لیے مانگا، اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگا۔ سوٹ آپ نے پہنا کو، سبحان اللہ، پوچھو کو سبحان اللہ، پوچھو کو سبحان اللہ، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ والد صاحب بولتے نہیں، اللہ نے۔ بھائی یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے آپ کو کہ اللہ اکبر، اور میں بڑا خدا دے بندے ہو، غور کرو ذرا کہ یا اللہ سے ہاتھ بھی طاقت نہ دے تو یہ سوٹ پا سکتے، اونچا بولو نہیں، سوٹ تسی ہی پایا، اللہ قبول کرے۔ اگر اس شرک دے اس سوٹ دے وچ منافقت ہوئے، شرک ہوئے، سوٹ پاک رہے نہیں، بدن پاک نہیں رہے تو سوٹ کتوں پاک ہوئے گا؟ بولو بولو اونچی آواز سے ذرا، آواز نہیں آئی ذرا۔ جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہاتھ کھڑا کرو، سبحان اللہ، اللہ انہوں نے ہتھاں سونے ہتھاں قبول کر، اللہ انہوں نے ہتھاں
اسی طرح اللہ نے جنت میں بٹھا دے. آمین. دیکھو دوستو، دو آنکھیں میری ہیں، دو آنکھیں آپ کی ہیں. تو سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، غور کرے گا. سبحان اللہ. غور کیا کبھی آپ نے؟ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک کی. سبحان اللہ. اس لیے جب بھی ان کو دیکھو نا تو یہ کہا کرو اللہ تیری کیسی شان ہے، شان ہے. یہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ کوئی دے سکتا ہے جی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اپنی آنکھ سے دوسرے بندے کا گناہ نہ دیکھو اس وقت تک اس کو برا مت کہو. جی اس کو برا مت کہو. اونچا بولو. برا مت کہو. برا مت کہو. بھائی میرا قصور یہ ہے میں اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں. ایسے ہی میرا قصور یہ ہے میں حق بیان کرتا ہوں. میرا قصور یہ ہے میں صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہوں اور یہی کہتا ہوں نا غیروں کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے سامنے جھکو. ایسے ہی ہے. 1,24,000 نبی آئے، کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے. آواز نہیں آئی. اللہ کے سامنے. سوچ کر بتاؤ. اللہ کے سامنے. میں تو نہیں کہہ رہا جی، اگر غلط کہہ رہا تو بتا دیں. کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے سامنے. اونچا بولے ذرا. اللہ کے سامنے. شیخ صاحب کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے نبی کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے ہاں سامنے. جی. اور امام الانبیاء کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے سامنے. عقیدہ اپناؤ کہ غیر یا خبر، پوشیدہ خبریں، سامنے والی خبریں، اندھیرے میں روشنی میں خبریں دیکھنے والا اللہ ہے. کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو. اللہ ہے. کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو. کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو. آج اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا رحمتوں سے. رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کو آج تو راضی کر لے. اللہ سینا بھی تیرے لیے، مرنا بھی تیرے لیے، جینا بھی تیرے لیے. اللہ جس سے تو راضی ہے وہ عطا کر دے، جس سے تو راضی نہیں ہے وہ عطا نہ کر. جس سے تو راضی ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. میرے دوستو اللہ ناراض تو خوشی کس بات؟ اللہ ناراض تو خوشی کس بات کی؟ تو جو مرضی کر لے، ڈکیتی مار لے، ماں باپ کو ناراض کر لے، دوستوں کو خوش کر لے. ایک دن شراب پیے گا نا، ایک دن عیاشی کرے گا نا، تو وہی پھر اللہ ہے کہ وہی تجھے پھاڑ کے رکھ دے گا. خوشی یہ ہے کہ عید پڑھو، ماں باپ زندہ ہے، اپنی ماں کے قدم جا کے چومو. کس کے قدم؟ ماں کے. اونچا بولو تھا. ماں کے. میری تو ماں ہی نہیں ہے نا، جن کی ہے وہ بولے سبحان اللہ. میں تو ہر لمحہ ہر وقت اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ماں کو دعائیں دیتا ہوں. آج جو کچھ بھی ہوں، جب تک ہوں انہی کے صدقے ہوں. کب رزق اٹھ جائے یہ میرے اللہ کو پتا ہے، اور جب تک ہوں انشاءاللہ تعالی ماں کی دعاؤں سے. سبحان اللہ. وعدہ کرو انشاءاللہ ماں کو راضی کریں گے انشاءاللہ. ماں کا درجہ اونچا ہے باپ سے. ماں کا درجہ اونچا ہے باپ سے. سوڑیو آج کل سن لو، بیویاں پھر مل جان گیاں، ماں نہیں ملن گیا. جس نے ماں کو راضی کر دیا اللہ نے فرمایا کہ اس کے جو دروازے بند ہوں گے رحمت کے میں وہ بھی کھول دوں گا. سبحان اللہ. بس ماں کو راضی کر دو. پیر کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا. ماں جو سے بوڑھے ہاتھ اٹھائے گی، کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گی، اللہ عرش ہل جاتا ہے. اللہ عرش ہل جاتے ہیں ماں کی دعاؤں سے. دوستوں ماں کی دعاؤں سے عرش ہل جاتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے رکھو جو ماں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. تم اپنے بیوی کو 20-20 ہزار کا سوٹ لے کر دے اور ماں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. بیوی کو تو اعلیٰ قسم کا کلر لگائے، مہنگے لگائے، اچھی جوتے خرید کر دے، اور جو تیری گندگی صاف کرتی رہی ہے ماں اور گندگی پر خود سوتی رہی ہے، اس کا تو خیال ہی نہ کرے تو اکڑ کر چلے. میں جی بڑا تو میں جی فلانا. اللہ کہتا ہے لعنت ہے تیرے پر.
چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ پیر ہے، مفتی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، چودھری ہے، ملک ہے، اللہ نے فرمایا ایک لمحے کے لیے میں اس کی عبادت قبول نہیں کروں گا جس نے اپنی ماں کو راضی نہ کیا۔ استغفر اللہ۔ جاؤ اگر کوئی صحیح مفتی ہے تو فتوا دو، میں بیٹھا ہوں سامنے، ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کے سجدے کو قبول نہیں کروں گا جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا۔ اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جن کی مائیں چلی گئی ہیں ان کی قبروں کو مت بلاؤ، ان کی قبر پر جا کر یاد کیا کرو نے، یہی سمجھو کہ میری ماں میرے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ خوشی کا مقام ہے۔ خوشی اس لیے اللہ نے دی ہے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں کہ تم جاؤ گاڑیوں میں اعلیٰ قسم کے ڈیگ لگاؤ، گانے بجانے کرو، ماں ادھر آنسو بہا بہا کر روئے اور میں یہ خوشیاں مناؤں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، نہیں تو کل کا واقعہ دیکھ لو، بڑی بڑی بلڈنگیں اللہ نے خاک میں ملا دی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ایک سیکنڈ کے اندر۔ تو اس لیے یہ جو محل بڑے بڑے بنگلے اللہ نے دیے، اس میں عاجز بن کے رہو، عاجز بن کے رہو، عاجز بن کے رہو گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور اسی کوٹری میں جانا کدھر ہے جی؟ یہ بڑے بڑے بادشاہ دیکھو، بڑے بڑے محلات، سونے کے محلات میں رہتے ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ قبر میں۔ کدھر جاتے ہیں؟ کدھر جاتے ہیں؟ اونچا بولو ذرا۔ قبر میں۔ اور جن نے قبر نیچ نہیں جانا، جس نے سونے محل وچ نہیں جانا، ہاتھ کھڑا کرے۔ جس نے جانا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ بولو اونچی آواز سے۔ جائیں گے۔ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے اس محل میں؟ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اس محل کو جس نے خوبصورت بنانے کی تیاری کر لو، مزدوری اکٹھی کر لو۔ ہاں وہ محل، وہ تم سے کچھ بھی نہیں مانگے گا، نہ پیسہ، نہ لباس، نہ دولت، نہ بنگلہ، نہ گاڑی۔ وہ کیا مانگے گا؟ اعمال۔ کیا؟ اونچا بولو ذرا سارے۔ صوفی بھی بولو، بغیر صوفی تو بھی بولو ذرا۔ کیا جی؟ اعمال۔ اس لیے آج کے دن میری درخواست ہے آپ سے دوستو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ زلفیں رکھو میرے آقا کی سنت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ ان زلفوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ داڑھی رکھو آقا کی سنت کے مطابق، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ ان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ دیکھ لو اللہ نے ان کو دفن کر دیا ہے، وہ اللہ کو راضی نہیں کر رہے تھے نا، اللہ نے ان کو دفن کر دیا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہر وقت اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ پیشانی ہر وقت اس کے سامنے جھکتی رہے، یہ پیشانی ہر وقت اس کے سامنے جھکتی رہے، ہر وقت۔ کبھی بھی اللہ کو ناراض مت کر، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے رزق چھین لے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہر وقت اللہ کو راضی کیا کرو، یہ کوشش کرو کہ میرا دم نکلے تو اللہ کے سجدے میں نکل جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے سجدے میں نکلے، کسی غیر کے سجدے میں نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے دلوں کو خوبصورت بنا لو، خوبصورت دل چھوڑو۔ یہ محبت کا تقاضا اس لیے ہوتا ہے، عید کا دن اس لیے آتا ہے کہ محبت بانٹو، محبت بانٹو، نفرتوں کو ختم کرو۔ اس لیے جو چوری کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ آمین کہہ دو، آمین، آمین کہہ دو، آمین، اونچا کہو، آمین۔ چوری کرنے والا، قتل کرنے والا، بم دھماکے کرنے والا، علماء کو قتل کرنے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا، کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ بولو بولو بولو، کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ کوئی ڈاکو بن کے کہے کہ میں امیر بن جاؤں گا، کسی بھائی کا خون چوس کر امیر بن جاؤں گا، نہیں ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوگا۔ ڈاکو ڈاکو ہی رہے گا، ایک دن اس کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یاسین کی تلاوت کیا کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور جو گھروں کے اندر ڈکیتیاں کرتے ہیں، اب تو حرم کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ معاف فرمائے، پکیزہ جگہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے جی۔ تو میری درخواست ہے ڈاکو نہ بنو، نبی کی امتی بنو،
ڈاکو نہ بنو، نبی کے امتی بنو۔ ماں کے 10 روپے بھی اگر سامنے پڑے ہیں، ماں کی اجازت کے بغیر مت اٹھاؤ۔ بھائی کے پیسے پڑے ہیں، بہن کے پیسے پڑے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر مت اٹھاؤ۔ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں میرے دوستو بزرگوں۔ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو نے اللہ کو راضی کر لیا، تو اللہ تجھ سے زیادہ پیار کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرے۔ جن کے پاس کم ہے وہ بھی شکر ادا کرے، جن کے پاس زیادہ ہے وہ بھی شکر ادا کیا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ خوشیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی خوشیاں بیٹوں کو اللہ عطا کرے، اور بیٹوں کی خوشیاں ماں باپ کو اللہ عطا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔